الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف طبقات عرب کے معاشرے میں موجود تھے اور ہر طبقے کا انداز دوسرے طبقے سے انتہائی مختلف تھا۔ قریش کے جو بڑے اشراف تھے، جو لوگ بڑے ٹیگے میں رہا کرتے تھے، جن کے پاس بڑا مال، بڑی دولت، بڑا پیسہ موجود تھا، ان میں مرد اور عورت کا تعلق تمام خاندان کے بڑوں بزرگوں کی موجودگی میں طے کیا جاتا تھا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ عورت کو ویٹو پاور حاصل ہوا کرتی تھی۔ عورت چاہتی تو کتنے ہی برسوں سے ہونے والی لڑائی کی صلح کروا دیتی، اور اگر یہ چاہتی تو خون ریز جنگ بھی برپا کروا دیتی، لیکن پھر بھی بالاتفاق یہ بات مانی جاتی تھی کہ مرد ہی خاندان کا سربراہ ہے۔ ویٹو پاور میں بھی کہ عورت کے پاس ہو، لیکن مرد کو خاندان کا بالاتفاق سربراہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس طبقے کے بعد ایک وہ طبقہ بھی تھا جہاں پر عورت کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح ہوا کرتے تھے۔ پہلا وہ نکاح تھا جسے آج کل ہم کرتے ہیں۔ اسلام نے 3 نکاحوں کو حرام کر دیا، اور باقی ایک نکاح کو اسلام نے جائز رکھا ہے، وہ یہ کہ ہم کسی شخص کی بیٹی کے ساتھ اس وقت شادی کریں گے جب وہ اپنی موجودگی میں، اپنی ولایت میں اپنی بیٹی کو ہمارے ساتھ 2 بول پڑھا کر کے رخصت کر دے۔ اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ یہ صورت پہلے بھی رائج تھی، لیکن اس کے علاوہ جو باقی 3 صورتیں تھیں، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ زمین پر اس قدر فحاشی، اس قدر عریانی اور زنا کا کام چلتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا نکاح اس طرح کیا جاتا تھا کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا، اور جب وہ اپنے مینسز کے ایام میں ہوتی تو وہ اپنی بیوی کو کہتا کہ فلاں قبیلے کے بڑے بزرگ اور بڑے ہی جو اچھا بندہ ہے، جو بڑا شاہ سوار ہے، بڑا بہادر ہے، اس بندے کو بلاؤ اور اس کے ساتھ زنا کر لو۔ اور جب یقین ہو جاتا کہ اس کے نتیجے میں اب یہ پریگننٹ ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں یہ بندہ اپنی بیوی کے پاس آ جاتا۔ یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ بچہ جو پیدا ہو وہ بڑا صاحب کمال ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کو حرام کر دیا۔ اسی صورت کو ہندوستان کے اندر نیوگ کا نام دیا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو نکاح استبغاء کہا جاتا ہے۔ خیر، تیسرا جو نکاح جاہلیت میں رائج تھا وہ یہ تھا کہ 10 بندے یا 10 سے کم بندے اکٹھے ہو کر ایک عورت کے پاس جاتے، اور وہ عورت کسی کا انکار نہ کرتی۔ بچے کی ولادت ہوتی اور ان 10 کے 10 بندوں کو بلایا جاتا، اور وہ عورت اتنی پاور رکھتی تھی کہ ان 10 میں سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ بندے آتے اور عورت جس کی طرف اشارہ کرتی کہ اے فلاں، تمہیں اپنے معاملے کا علم ہے، تم 10 کے 10 بندے جو کالا کرتوت کر چکے ہو تمہیں اس کا پتہ ہے، لہٰذا یہ بیٹا اے فلاں اب تیرا ہے، یہ اولاد تیری ہے، تو نے ہی اس کو سنبھالنا ہے۔ اب وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہوتا تھا وہ اس کا قرار پاتا، اور اس کو مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کرے۔ آخری نکاح جو تھا وہ اس طرح کیا جاتا تھا کہ ایک جماعت اکٹھی ہو کر ایسی عورتوں کے گھروں پر جاتے جنہوں نے اپنے گھروں کی نشانیاں رکھی ہوئی تھی کہ جو مرضی بے دھڑک وہاں پر داخل ہو جائے، اور جب وہاں پر پیدائش کا معاملہ ہوتا تو ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا، جو بچے کی شکل دیکھ کر کسی کے اس کو ساتھ نتھی کر دیتا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارے پانی سے پیدا ہوا ہے، لہٰذا تم اس کی پرورش کرو گے۔ اسلام نے ان تمام نکاحوں کو حرام کر دیا، سوائے اس نکاح کے جس میں ایک آدمی بڑی عزت کے ساتھ اپنی بیٹی دوسرے کے ساتھ رخصت کرتا ہے۔ حق مہر کی شرط رکھی گئی، 2 گواہوں کی شرط رکھی گئی۔ یہ ایک ایسی حالت تھی کہ اسلام اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ فحاشی بھی ہو اور عریانی بھی ہو، عورت کے ساتھ اس قدر جانوروں جیسا سلوک کیا جائے۔ اسلام نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔